السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری، او كما قال على النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بخاری شریف کی 1903 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی علیہ السلام ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف روزہ اسی کا نام نہیں کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں، بلکہ کھانا پینا بند کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو سارے کے سارے گناہ چھوڑنا چاہیے۔ اس حدیث کا مقصد بس یہی ہے کہ اگر انسان کھانا پینا بند کر دے اور کہے کہ میرا روزہ ہے، باقی سارے گناہ نہیں چھوڑتے، تو یہ غلط ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ مطلب بس یہی ہے، واضح ہے کہ صرف اور صرف کھانا پینا ترک کرنا، چھوڑ کرنا، بند کرنا، یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ یعنی ہماری ساری اعضاء جو ہے نا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ زبان ہے وہ بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار، استغفار، تلاوت کرنا چاہیے۔ اور آنکھیں ہے وہ بھی غلط جگہ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کان ہے، جس طرح ہاتھ پاؤں ہے، جس طرح سارے جسم ہے، بس اس سارے جسم کا روزہ ہے، تو سارے جسم کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ صرف اور صرف روزہ پیٹ کی نہیں ہے کہ ہم پیٹ پہ کھانا پینا بند کر دے اور باقی سارے گناہ کرتے ہیں، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر دی جائے، ورنہ یہ روزہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔